آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 139 سے لے کر 141 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ ان بے شک هؤلاء یہ سب متبر برباد ہونے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں۔ ان هؤلاء بے شک یہ لوگ، یعنی ان قریب یہ بت پرست اور ان کے بت ہمارے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں گے، جبکہ تم بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہو۔ اس میں غیب کی خبر ہے اور بعد میں وہی ہوا جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ما جو ہم وہ ہیں، فیہ اس میں مشغول ہیں، وباطل اور باطل غلط ہیں، ما جو کچھ کے کانو ہیں وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے جواب میں 4 باتیں فرمائیں۔ پہلی یہ کہ تم لوگ جہالت یعنی نادانی اور اکھڑپن اختیار کر رہے ہو، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا ہے۔ دوسری یہ کہ یہ لوگ اس وقت جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ برباد کر دیا جانے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھ کرتے آئے ہیں باطل ہے۔ ایسے کام کا مطالبہ دنیا میں گمراہی و تباہی اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ یعنی میرا تو مشن ہی یہی ہے کہ ایسے بتوں کو برباد کر دوں اور ایسے باطل پرستوں کو ختم کر دوں، اور ایک تم ہو کہ مجھے سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں بت بنا دوں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ قال موسیٰ نے کہا، اغیر کیا سوائے اللہ کے، ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن کوئی معبود، الہن کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں، کوئی رب تلاش کروں۔ جب بنی اسرائیل نے معبود بنا کر دینے کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کی جہالت کو واضح کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اللہ عز و جل کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تراش کر بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے، تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے فضل و احسان کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر اور حق ادا کیا جائے۔ وَهُوَ جبکہ اس نے فضلکم اس نے فضیلت بخشی تمہیں، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ تیسری ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے بطور سوال ڈانٹ ہے کہ کیا الہ معبود بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ انسان جسے جی چاہے بنا لے، بلکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ہر قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، اور پھر جس ذات نے تم پر بے بہا انعامات کیے ہیں اور اس نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے، کہ اب اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے لگو۔ یہ شکر گزاری نہیں بلکہ عین ناشکری اور نعموں کا حرامی ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا اصل قبول کرتا ہے،
فرعون کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور جیسی دریا پار کر کے بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچے تو وہاں بھی ایک بت پرست قوم موجود تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات فراموش کر کے ان سے مصنوعی دیویوں دیوتاؤں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس سے جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی بے توفیقی اور خدا ناترسی کا مزاج معلوم ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی آبادی غیر مسلموں سے الگ رکھنی چاہیے، ورنہ غیر اسلامی تہذیب کا اصل قبول کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آبادی اور غیر مسلموں کی آبادی میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف آگ سلگائی جائے تو دوسری طرف نظر نہ آئے۔ یہ حکم کسی تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی شناخت کو بچا سکیں اور غیر اسلامی افکار کا شکار نہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالی جل شانہ نے نبوت اور کلام الہی سے نوازا ہے اور بہت سارے پیغمبر تمہارے اندر پیدا کیے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر بنی اسرائیل کی نسل کو دوسری نسلوں پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اسلام نسلی امتیازات اور پیدائشی طور پر کسی خاندان کی برتری اور کسی خاندان کی کمتری کا قائل نہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے۔ چوتھی یہ کہ آل فرعون سے نجات کو یاد کرو کہ اکیلے فرعون ہی نے نہیں بلکہ پوری قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا۔ بلاء من ربکم، آزمائش، انعام اور مصیبت دونوں طرح ہوتی ہے۔ اس واقعے میں تم پر مصیبت کا ابتلا بھی آیا ہے اور انعام کا بھی، تمہارے لڑکوں کا ذبح کرنا اور عورتوں کو زندہ رکھ کر لونڈیاں بنا کر ان سے کام لینا اور اپنی خواہش نفس پوری کرنا اور مردوں کو ختم کرنے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی نسل ختم کرنے کا منصوبہ بنانا مصیبت تھا اور اس سے نجات انعام تھا۔ یسومونکم، وہ تمہیں دیتے تھے سوء بدترین العذابی عذاب، یقتلون وہ قتل کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے اور وہ اس طرح یقتلون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت لے سکیں۔ بچوں کے متعلق خطرہ تھا کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی تو کہیں ہم پر غالب نہ آ جائیں اور ہماری سلطنت پر قبضہ نہ کر لیں، اسی لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، تو فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے قریبی زمانہ میں تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے۔ تمہیں تو شرکی افعال کی بجائے اللہ تعالی جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے منعم کی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے تمہارے دشمن کو نہ صرف تم سے دور کر دیا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے۔
فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا کا معنی آزمائش بھی آتا ہے اور احسان بھی، اور اس کا معنی احسان کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں فرعون سے نجات دینے میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا۔ اگر بلا کا معنی ابتلا یا آزمائش کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ فرعون کی طرف سے تمہیں طرح طرح کے مصائب اور آزمائشیں تھیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، مگر تم بے بس تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس ظلم سے تم سے نجات دی۔ فرعونی قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا، تم سے بلا معاوضہ محنت مشقت کا کام لیتے تھے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا رکھا تھا، اور تم ان کے مقابلے میں بے دست و پا تھے، بے بس تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان مشکلات سے نکالا تو تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی جہالت اور نادانی کی بات کرنی چاہیے۔ یہ تو سچ جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ تم مشرکوں کی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس طرح بات سمجھائی، اللہ تعالیٰ کے احسان یاد کرائے۔ الحاصل ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی کامیابی اور فتح کے بعد ان کی جہالت اور ان کی سرکشی کو بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون سے نجات حاصل کرنے اور سمندر پار کر کے بنی اسرائیل جب شام کی سرزمین پر پہنچے تو ایک بستی سے گزر ہوا جہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، مثلا گائے وغیرہ کی عبادت میں مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ پسند آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جیسے اس قوم کے مختلف معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس جاہلانہ مطالبہ پر سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جن کے طریقہ کو تم نے پسند کیا ان کے اعمال سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ باطل کے پیروکار ہیں۔ تمہیں ان جیسا بننے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے کسی کو معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہان والوں پر برتری اور فضیلت بخشی ہے، تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی ہے، پھر بھی تم دوسرے خداؤں کو چاہتے ہو۔ یہ تو ظلم عظیم ہے، ان سے توبہ کرو۔ یا اللہ ہم کو اپنی کتاب اور اپنے رسول علیہ السلام کی اطاعت فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے جو احکام کی فرمانبرداری میں گزشتہ کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان پر توبہ کی توفیق کاملہ عطا فرما تاکہ آپ کی مغفرت و رحمت نصیب ہو۔ یا اللہ اسلام اور ایمان کی برکت سے اہل اسلام اور اہل فلسطین کو دشمنان دین پر فتح یابی نصیب فرما، دشمنان دین کو ہلاک فرما اور ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ ہم اہل پاکستان کو بھی ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرما اور تا زندگی اس پر مستقیم رہنا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔